عائشہ خورشید اور شہوانہ شاہ خواتین اور خواجہ سراؤں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں ایڈوکیٹ خواتین خیبر پختونخوا میں خواتین اور خواجہ سراؤں کو جنسی اور جسمانی تشدد سے بچانے کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ یہ نہ صرف انہیں مفت قانونی معاونت فراہم کرتی ہیں بلکہ ان کی آگاہی کے لیے بھی مختلف مکاتب فکر کو ساتھ لے کر کام کر رہی ہیں۔ شہوانہ شاہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر خواتین اور خواجہ سرا گھریلو تشدد اور جنسی ہراسانی کا شکار ہیں، لیکن معاشی کمزوری اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس سے رابطہ کر کے متاثرہ خواتین اور خواجہ سرا مفت قانونی معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم 4 ڈسٹرکٹس میں جو ہے ہمارے پاس لیگل نیٹ ورکس ہیں۔ 4 ڈسٹرکٹس میں ہم نے MOU سائن کیے ہیں بار ایسوسیشنز کے ساتھ، جن میں ہمارے پاس فری آف کاسٹ پرو بونو سپورٹ کے لیے وکلاء موجود ہیں۔ اس میں مردان، نوشہرہ، چارسدہ، پشاور ہے۔ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی خواجہ سرا جس کو کسی بھی قسم کا لیگل ایشو فیس کرنا پڑتا ہے، کسی بھی قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ہماری طرف سے فری آف کاسٹ سپورٹ دی جاتی ہے۔ اگر ہمارا کسی جگہ پہ اپنی پریزنس نہیں ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، آپ چترال اٹھا لیں، سوات اٹھا لیں، اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آلریڈی ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے سول سوسائٹیز کا، یا جو آلریڈی سروس پرووائڈرز کام کر رہے ہیں، ہم ان سے ان کو کنیکٹ کرواتے ہیں۔ ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ کوئی بھی سروائیور جو ہمارے پاس سپورٹ کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم تو پرووائڈ نہیں کر سکتے سپورٹ، تو ہم کسی کام کے ان کے لیے نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کی اصل تعداد معلوم نہیں اور نہ ہی باقاعدہ طور پر اس کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تاہم چھٹی مردم شماری کے مطابق ملک میں 10,418 خواجہ سراء ہیں، جن میں 913 خیبر پختونخوا اور 27 کا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ عائشہ خورشید پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں۔ وہ پشاور میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ عائشہ خورشید ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تشدد یا جنسی ہراسانی سے متاثرہ خواتین اور خواجہ سراؤں کے کیسز زیادہ آتے ہیں، جن کے لیے وہ بطور وکیل مفت میں کام کرتی ہیں۔ اگر میں بات کروں جتنی بھی ہماری خواتین ہیں تو ان کو آنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ان کو اپنے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا پتہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے، ایک تو لاء کے اوپر ہم بات کریں، یعنی جتنی بھی پرو ویمن لیجسلیشن ہوئی ہے، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جتنی بھی لاز بنے ہیں، دوسرا اس کی اویئرنیس کے اوپر ہم کام کریں کہ یعنی جتنی بھی یہ لاء وغیرہ بنے ہیں، اس کے لیے ہم آگاہی جو ہے وہ ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو ہم مہیا کریں۔ آرزو خان خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا کمیونٹی کے صدر ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ اس وقت صوبے میں 50,000 سے زیادہ خواجہ سرا ہیں، لیکن وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس جو کیس ہے ایک خواجہ سرا کا، وہ جو ہے ہراسمنٹ کا ہے، جو کہ ایک بندہ آیا، انہوں نے ہماری خواجہ سرا کو کھانے پینے کی اشیاء میں ایک نشاور چیز ملائی، وہ لا کے دیا ان کو، اور پھر ان کے ساتھ بیڈ میں جو ہے نازیبا ویڈیو بنائی، اور پھر وہ ویڈیو جو تھی وہ اسنیپ چیٹ پہ لگا کر ان کے اسٹیٹس پہ سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کا نام بدنام کرنے کے لیے وہ لگائی گئی۔ پھر وہ کافی مختلف گروپوں میں چلتا رہا، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹرانس میرے پاس آئی۔ پھر ہم تانے پہ گئے، ہم نے اس کے اوپر FIR درج کیا۔ جب FIR ہم نے کی تو 2 منتھ اس کیس میں ہم آتے رہے جاتے رہے، لیکن پولیس نے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ ٹرانس کو لے کے ہم دہابال آرگنائزیشن جو لیگل کمیٹی ہے اس کے ممبر ہوں میں، تو میں وہاں پر لے کے گئی اور ان کو میں نے ڈیسک پہ رکھا، اور ان کو ہم نے کہا وہ ابھی ہمارا اس میں کوآپریشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بڑا اچھا کمیٹی ہے، اور دہابال آرگنائزیشن نے پہلے بھی ہماری کمیونٹی کی بہت ان کے ساتھ تعاون کی ہے، اور اس کیس میں بھی وہ جو ہے ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ کوئی ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ گھر والے بھی ان سے انکاری ہیں۔ ان حالات میں شہوانہ شاہ اور عائشہ ایڈوکیٹ جیسی خواتین کا آگے آنا اور ہمارے حقوق کے لیے لڑنا باعث سکون ہے۔